صفحہ نمبر 290. سبجیکٹ ہمارا وہی چل رہا ہے، ذی قرد، محرم سن 7 ہجری. اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ، جلد اول. الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس روایت کو طبری نے جس سلسلہ سند سے نقل کیا ہے، اس کے راوی اوف ہیں. ان کو بہت سے لوگوں نے سکا کہا ہے، لیکن بندار جب ان کی روایت بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وہ رافضی اور شیطان تھا. یہ لفظ بہت سخت ہے، لیکن ان کی شیعیت سب کو تسلیم ہے، اور گو شیعہ ہونا بے اعتباری کی دلیل نہیں. لیکن یہ ظاہر ہے کہ جس روایت میں حضرت عمر کے بھاگنے کا واقعہ بیان کیا جائے، شیعہ کی زبان سے اس روایت کا رتبہ کیا رہ جاتا ہے. اس کے علاوہ اوپر کے راوی عبداللہ بن بریدہ ہیں، جو اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، لیکن محدثین کو اس بات میں شبہ ہے کہ ان کی جو روایتیں باب کے سلسلے میں منقول ہیں صحیح بھی ہیں یا نہیں. تاہم اس قدر ضرور صحیح ہیں کہ اس مہم پر پہلے اور بڑے بڑے صحابہ بھیجے گئے تھے، لیکن فتح کا فخر کسی اور کی قسمت میں نہ تھا. جب مہم میں زیادہ دیر ہوئی تو ایک دن شام کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل میں اس شخص کو علم دوں گا جس کے ہاتھ پر خدا فتح دے گا، اور جو خدا اور خدا کے رسول کو چاہتا ہے، اور خدا اور خدا کا رسول بھی اس کو چاہتے ہیں. یہ رات نہایت امید و انتظار کی رات تھی. صحابہ نے تمام رات اس بے قراری میں کاٹی کہ دیکھیں یہ تاج فخر کس کے ہاتھ آتا ہے. حضرت عمر نے قناعت پسندی اور بلند نظری کی بنا پر کبھی حکومت اور سروری کی تمنا نہیں کی، لیکن جیسا کہ صحیح مسلم باب فضائل علی رضی اللہ میں مذکور ہے، ان کو خود اعتراف ہے کہ اس موقع کی تمنا میں ان کی خودداری بھی قائم نہ رہ سکی. صبح کو دفتن یہ آواز کانوں میں آئی کہ علی کہاں ہے. یہ بالکل غیر متوقع آواز تھی، کیونکہ جناب موصوف کی آنکھوں میں آشوب تھا اور سب کو معلوم تھا کہ وہ جنگ سے معذور ہیں. غرض حسب طلب وہ حاضر ہوئے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں اپنا لعاب دہن لگایا اور دعا فرمائی. جب ان کو علم عنایت ہوا تو انہوں نے عرض کیا کہ یہود کو لڑ کر مسلمان بنا لیں. ارشاد ہوا کہ بہ نرمی ان پر اسلام کو پیش کرو. اگر ایک شخص بھی تمہاری ہدایت سے اسلام لائے تو سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. لیکن یہود اسلام یا صلح کے قبول کرنے پر راضی نہیں ہو سکتے تھے. مرحب قلعہ سے یہ رجز پڑتا ہوا باہر نکلا. خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، دلیر ہوں، تجربہ کار ہوں، صلاح پوش ہوں. مرحب کے سر پر یمنی زرد رنگ کا مغفر اور اس کے اوپر سنگی خود تھا. قدیم زمانہ میں گول پتھر بیچ سے خالی کر لیتے تھے، یہی خود کہلاتا تھا. مرحب کے جواب میں حضرت علی نے یہ رجز پڑھا: میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام شیر رکھا تھا. میں شیر نیستاں کی طرح محب و بد منظر ہوں. مرحب بڑے تمطراق سے آیا، لیکن حضرت علی نے اس زور سے تلوار ماری کہ سر کو کاٹتی ہوئی دانتوں تک اتر آئی اور ضربت کی آواز فوج تک پہنچی. انشاءاللہ باقی اگلے حصے میں بتایا جائے گا.